سے پہلے ارنسٹ رذرفورڈ نے جو ایٹم کا نیوکلیئر ماڈل پیش کیا تھا تو اس میں کچھ مسائل تھے، کچھ خامیاں رہ گئی تھی اور بہت سی وضاحتیں نہیں ہو پائی تھیں۔ تو بوہر نے انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا ایک ماڈل پیش کیا 1913 میں، جسے بوہر کا ایٹمی ماڈل کہا جاتا ہے۔ بوہر نے خاص طور پر ہائیڈروجن ایٹم کے بارے میں زیادہ کام کیا تھا اور اس کا ہائیڈروجن ایٹم کا جو اسپیکٹرم ہے اس کا مطالعہ کیا تھا اور بتایا کہ الیکٹران مخصوص راستوں میں حرکت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس نے کہا کہ ایٹم دو بنیادی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نیوکلیس، جس میں پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں، جو چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑا بھاری اور ہارڈ پارٹ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ایک سائنسدان نے کہا تھا کہ جیسے ہی الفا پارٹیکل جو ہیں وہ نیوکلیس سے ٹکراتے ہیں تو مختلف راستوں پہ منحرف ہو جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں۔ ان کے مڑنے کی یہی وجہ ہے کہ الفا ذرات پہ بھی مثبت پارٹیکل تھے، مثبت چارج تھا، اور جو نیوکلیس ہے اس پہ بھی مثبت چارج ہے۔ تو دوسرا، نیل بوہر نے یہ بتایا کہ اس نیوکلیس کے گرد ذرات جو ہوتے ہیں وہ گھومتے ہیں۔ تو جو پروٹان اور نیوٹران نیوکلیس میں ہوتے ہیں، پروٹان پہ مثبت چارج ہوتا ہے، نیوٹران پہ چارج نہیں ہوتا، وہ نیوٹرل ہوتے ہیں، زیرو چارج، نو چارج۔ نیوکلیس جو ہوتا ہے تقریباً جتنی جو ایٹم کی ماس ہے اسی نیوکلیس کے اندر ہوتی ہے۔ الیکٹران جو ہے نیوکلیس کے گرد حرکت کرتے ہیں، گردش کرتے ہیں، گھومتے ہیں، بالکل ایسے جس طرح سے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اگر ہم یہ فرض کریں کہ جو سورج ہے وہ لائک ایٹم کا نیوکلیس ہے اور جو اس کے گرد زمین گھوم رہی ہے، وہ زمین جو ہے کیا ہے کہ وہ لائک الیکٹران اگر ہم تصور کریں تو اس طرح کا سولر سسٹم سے اس نے یہ کہا تھا مماثلت، کہ جس طرح سے لائک ریزمبلز ایز ٹو سولر سسٹم۔ سولر سسٹم کی مثال سے سمجھنے میں آسانی ہوئی، جس طرح سورج جو ہے نظام شمسی کے مرکز میں ہوتا ہے اور زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ کہا گیا کہ نیوکلیس ایٹم کے مرکز میں ہوتا ہے اور الیکٹران اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے چاند زمین کے گرد گھومتا ہے اور زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، ایٹم میں الیکٹران نیوکلیس کے گرد گھومتے ہیں، مخصوص مداروں میں گردش کرتے ہیں۔ جو بنیادی اصول بوہر نے بتایا تھا کہ الیکٹران مخصوص مداروں میں، مدار کہتے ہیں جو اس کے پاتھ ہوتے ہیں جس فاصلے پہ نیوکلیس سے کچھ فاصلے پہ وہ گھومتے ہیں، روٹیٹ کرتے ہیں، روٹیشن کہہ لیں۔ بوہر کے مطابق الیکٹران نیوکلیس کے گرد مخصوص آربٹس میں حرکت کرتے ہیں، اور یہ جو آربٹس ہیں یہ انرجی کی لیولز ہوتے ہیں، سطح ہوتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کے شیل، ایل شیل، ایم اور این شیل۔ کے ایل ایم این او پی، اس طرح سے وہ شیلز ہوتے ہیں۔ کے شیل میں 2 الیکٹران ہوتے ہیں، ایل کے ایل ایم این۔ یہ جیسے جیسے نیوکلیس سے دور ہوتے ہیں تو کے شیل جو ہے بالکل نیوکلیس کے قریب ترین جو ہے مدار ہوتا ہے یا آربیٹل ہوتا ہے یا انرجی لیول کہہ لیں اس کو، اور پھر اس کے بعد ایل شیل وہ نیوکلیس سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے، ایم اس سے آگے دور ہوتا ہے، این اس سے دور ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مختلف انرجی رکھتے ہیں۔ جس وقت ایک اس ایٹم کو انرجی ملتی ہے الیکٹرانوں کو تو وہ زیادہ دور ہو جاتے ہیں اور زیادہ جو ہے نا وہ انرجی جذب کر لیتے ہیں اور واپس جب اپنے شیل میں آتے ہیں تو انرجی خارج کر دیتے ہیں۔ سپوز یوں مثال سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو گرم کرتے ہیں، جب گرم کرتے ہیں تو اس وقت اس میں ہیٹ جذب ہوتی جاتی ہے اور پھر وہ ہیٹ خارج کرتی ہے تو وہ گرمی اس میں سے نکلتی ہے۔ تو یہ اسی طرح سے بجلی کے مطابق بھی یہی ہوتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ توانائی کا جو احراز یا جذب ہونا اسی طرح سے ہوتا ہے۔ الیکٹران جب ایک شیل سے دوسرے میں دور ہو جاتے ہیں تو وہ انرجی جذب کر کے ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پھر وہی جو انرجی جذب کی ہوتی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہائیڈروجن اسپیکٹرم کی اس نے وضاحت کی۔ اسپیکٹرم وہ ہوتا ہے کہ جو ہائیڈروجن کی جو روشنی نکلتی ہے اس کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے پرزم کی مدد سے، کہ مختلف حصوں میں اس کی پٹیاں نظر آتی ہیں، بینڈ جو نظر آتے ہیں ہائیڈروجن اسپیکٹرم کے، وہ ہوتا ہے اسپیکٹرم۔ تو اس سے یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ والی جو پٹی یا بینڈ ہے کیوں بن رہا ہے، یہ بینڈ کیوں بن رہا ہے، یہ کیوں بن رہا ہے، تو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اس بینڈ کو۔ تو اس بنیاد پر اس نے کہا جی لائمن، بالمر، پاشن کی سیریز اور فنڈ سیریز، یہ اسپیکٹرل سیریز جو ہے نا وہ دریافت ہوئیں۔ بوہر کا ماڈل جو تھا یہ وقت کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں نے محسوس کیا کہ بوہر کا ماڈل ہر ایٹم پہ مکمل طور پہ لاگو نہیں ہوتا۔
ہائیڈروجن جو ایٹم ہے بالکل سادہ سا ایٹم ہے، اس پہ تو درست کام کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں ایک ہی جو ہوتا ہے نا نیوٹران ہوتا ہے، ایک ہی پروٹان ہوتا ہے نیوکلیس میں، اور اس کے ارد گرد جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں، وہ گھومتے ہیں۔ تو بعد میں سائنسدانوں نے کوانٹم مکینکس کی بنیاد پر الگ سے نئے نظریات پیش کیے، جیسا کہ ایروین شروڈنگر نے الگ سے ایک نظریہ پیش کیا اور وارنر ہیزنبرگ نے الگ سے نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ الیکٹران مقرر راستوں میں نہیں بلکہ آربیٹلز ہوتے ہیں، ایک ہی آربٹ نہیں ہوتا بلکہ آربٹ میں آگے بھی آربیٹلز ہوتے ہیں، جو دراصل وہ جگہ ہیں جہاں الیکٹران کے ملنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔